بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، بہنوں اور بھائیوں، تفسیر پیش کی جا رہی ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 190 سے لے کر 196 تک۔ اللہ تعالیٰ 190 آیت میں فرماتا ہے، اللہ کی راہ میں لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، لیکن زیادتی نہ کرو کیونکہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو دوستو، مومنوں سے کہا گیا کہ وہ ان لوگوں سے لڑیں جنہوں نے خدا کی راہ میں ان کی کوششوں میں رکاوٹ ڈالی اور ان سے دشمنی کا مظاہرہ محض اس لیے کیا کہ وہ خدا کی نازل کردہ ہدایت کے مطابق انسانی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سے پہلے جب وہ کمزور اور بکھرے ہوئے تھے تو مسلمانوں سے محض تبلیغ کرنے اور مخالفین کے ظلم و جبر پر صبر کرنے کو کہا جاتا تھا۔ تاہم اب جب کہ مدینہ میں ایک چھوٹی سی شہری ریاست قائم ہو چکی تھی، انہیں پہلی بار ان لوگوں کے بارے میں اپنی تلواریں کھولنے کا حکم دیا گیا جنہوں نے ان کی اصلاح کی تاریخ کے خلاف مسلح دشمنی کا سہارا لیا۔ اس حکم کے بعد کچھ عرصہ ہوا تھا کہ جنگ بدر ہوئی، جس کے بعد کی دوسری جنگیں بھی ہوئیں۔ اہل ایمان کو بتایا گیا کہ مادی مفادات اور ان کی لڑائی کا محرک نہیں ہونا چاہیے اور ان لوگوں کے خلاف ہتھیار نہ اٹھائیں جو سچے عقیدے کے خلاف نہ ہوں۔ وہ غیر شرعی طریقوں کا سہارا نہ لیں اور نہ ہی اندھا دھند قتل و غارت کرو، جس میں زمانہ جاہلیت کے جنگوں کو نمایاں کیا گیا تھا۔ اس آیت میں جن زیادتوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، ان میں عورتوں اور بچوں، بوڑھوں اور زخمیوں پر ہتھیار ڈال اٹھانا، دشمن کی لاشوں کو مسخ کرنا، کھیتوں اور مویشیوں کی تباہ کر کے بلا وجہ تباہی کرنا اور اسی طرح کے دوسرے اعمال ہیں۔ ناانصافی اور ظلم کی حدیث میں ان تمام کاموں کی ممانعت آئی ہے۔ آیت کا اصل مقصد اس بات پر زور دیتا ہے کہ طاقت کا استعمال اسی وقت کیا جائے جب اس کا استعمال ناگزیر ہو اور صرف اس حد تک جو بالکل ضروری ہو۔ آیت نمبر 191 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب بھی تم ان سے مقابلہ کرو تو انہیں مار ڈالو اور جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا وہاں سے نکال دو۔ اگر قتل کرنا گناہ ہے، ناحق ظلم و ستم قتل سے بھی بدتر ہے۔ ان سے مسجد حرام کے قریب نہ لڑو جب تک وہ تم سے نہ لڑیں، لیکن اگر وہ تم سے لڑیں تو ان کو قتل کرو، یہ ایسے کافروں کی جزا ہے۔ یہاں فتنہ کا لفظ ظلم کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اس سے مراد ایسی صورتحال ہے جس میں کسی فرد یا گروہ کو اس لیے ہراساں کیا جاتا ہے اور دھمکی دی جاتی ہے کہ وہ ان خیالات کا مجموعہ جو اس وقت موجود ہے اور اس کی تبلیغ کے ذریعے معاشرے کے موجودہ نظام میں اصلاحات کو نافذ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اچھا ہے اور وہ غلط ہے، اس کی مذمت کرتا ہے۔ ضرورت پڑنے پر اسلحے کی زور پر ایسی صورتحال کو بدلنا چاہیے۔ خون ریزی ہر بات ہے کہ لیکن جب لوگوں کا ایک گروہ اپنا نظریہ مسلط کر کے دوسروں کو حق قبول کرنے سے زبردستی روکتا ہے تو وہ اس سے بھی سنگین جرم کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ ایسے حالات میں اس جابر گروہ کو اسلحے کی زور پر ہٹانا بالکل جائز ہے۔ 192 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو جان لو کہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو دوستو، خدا جس پر مومنین کا ایمان ہے معاف کرنے والا اور بدترین مجرموں اور گناہگاروں کو بھی معاف کرنے کے لیے تیار ہے جب وہ اس کی طرف اپنے تکبر سے انکار کر چکے ہیں۔ تجویز ہے کہ خدا کی یہ صفت مومنین کی طرز عمل میں بھی چھلکنی چاہیے، جیسا کہ کہاوت ہے کہ اپنے اخلاق کو خدا کی صفات کے مطابق ڈھالو۔ اس لیے جب بھی اہل ایمان کو مسلح تصادم کا سہارا لینا پڑے تو انہیں انتقام کی پیاس بجھانے کے لیے نہیں بلکہ خدا کے دین کی خاطر ایسا کرنا چاہیے۔ کسی بھی گروہ کے ساتھ ان کا جھگڑا صرف اس وقت تک جاری رہنا چاہیے جب تک وہ گروہ خدا کی راہ پر مزاحمت کرے۔ جیسے یہ مزاحمت ترک کر دے، دشمنی ختم کی جائے۔ اس سے لڑتے رہو جہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے اور اللہ کا راستہ عذاب غالب آ جائے۔ لیکن اگر وہ باز آ جائیں تو جان لو کہ دشمنی صرف ظالموں سے ہوتی ہے۔ تو دوستو، یہاں فتنے کی اصلاح اس مفہوم سے مختلف ہے جس میں اسے اوپر استعمال کیا گیا۔ دیکھیں، سورہ بقرہ کی 191 سیاق و سباق سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں فتنہ سے مراد وہ حالت ہے جس میں اطاعت خدا کے سوا کسی اور کی ہو۔ اس لیے مومن کی لڑائی کا مقصد یہ ہے کہ یہ فتنہ ختم ہو جائے، اطاعت صرف اللہ کے لیے مخصوص ہو جائے۔ لفظ دین جو اس آیات میں آیا ہے کے استعمال کی تاکید سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی اصل معنی اطاعت ہے۔ اس کی تکنیکی استعمال میں یہ لفظ زندگی کے اس نظام کی طرف اشارہ کرتا ہے جو کسی شخص کو اپنے رب
اور حاکم کے طور پر تسلیم کرنے اور اس کے کام و قدیم پر عمل پیرا ہونے کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے۔ لفظ دین کے اس وضاحت سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ جب بعض انسان اپنی خدائی اور دوسروں پر مکمل تسلط قائم کر لیتے ہیں تو یہ حالت فطرہ میں سے ہے۔ اسلام اس کی ختم کرنا چاہتا ہے اور اس کی جگہ ایک ایسی حالت لانا چاہتا ہے جس میں لوگ صرف خدا کے قوانین کے اطاعت میں زندگی بسر کریں۔ تو دوستو یہاں منکر سے مراد کافروں کی طرف سے کفر و شرک کے ترک کرنا نہیں ہے، بلکہ خدا کے حکم کو دین کے خلاف سرگرم دشمنی سے ان کی روک تھام ہے۔ کافر مشرک مولد ہر ایک کو اختیار دیا گیا کہ وہ اپنے عقائد پر قائم رہے اور جس کے چاہے عبادت کرے۔ ان لوگوں کی ان کی گمراہی سے نجات دلانے کے لیے مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ ان کی نصیحت کریں اور انہیں بتائیں کہ ان کی بھلائی کہاں ہے، لیکن مسلمانوں کو طاقت کا سہارا لے کر اس مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ان گمراہوں کو یہ حق نہیں پہنچنا کہ وہ یا تو خدا کے قوانین کی بجائے اپنی مرضی کے جھوٹے قوانین نافذ کریں یا خدا کے بندوں کو خدا کے علاوہ دوسروں کی غلامی میں ڈال دیں۔ اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے جب بھی اور جس حد تک دونوں میں سے ہر ایک کی ضرورت ہو، قائل اور طاقت دونوں کا استعمال کیا جائے، اور ایک سچا مومن اس وقت تک آرام نہیں کرے گا جب تک کہ کافر اس فتنے کو ترک نہ کریں۔ اس بیان سے کہ دشمنی کا مطلب صرف ظالموں کے خلاف ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب حقیقی نظام زندگی باطل کی جگہ لے لے تو عام لوگوں کو عام معافی ملنی چاہیے، تاہم اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو سزا دینا بھی جائز ہوگا جنہوں نے حق کی دشمنی میں ہر حد سے تجاوز کیا۔ اس وقت جب وہ اقتدار کے باغ ڈور سنبھالے ہوئے تھے، پھر بھی ایسے لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے ہوئے یہ حقیقی مومن بن جاتا ہے کہ وہ ایک آخری فتح حاصل کرنے کے بعد ماضی میں کی گئی غلطیوں کا بدلہ لینے کی بجائے ان کے ساتھ درگزر اور برداشت کا عمومی رویہ اختیار کریں۔ تاہم جن مجرموں کا ریکارڈ غیر معمولی طور پر خراب تھا انہیں سزا دی جا سکتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اجازت سے بعض بدنام زمانہ دشمنوں کے بارے میں فائدہ اٹھایا جس کی دشمنی حد سے بڑھ چکی تھی، حالانکہ اول گدر ان سے زیادہ کسی کو زیب نہیں دیتا تھا۔ چنانچہ عقبہ بن ابی معوت اور نضر بن جنگ بدر کے اسیروں میں سے حارث کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، اور جب فتح مکہ کے بعد عام معافی کا اعلان کیا گیا تو 17 میں سے 4 کو قتل کر دیا گیا۔ ملاحظہ فرمائے ابن بشام جلد کارویاں صفحہ 644 میں۔ تو اللہ تعالیٰ 194 آیت میں فرماتا ہے، حرمت والے مہینے کے لیے حرمت والا مہینہ مقدسات کے یکساں احترام کیا جاتا ہے۔ تمام متعلقہ افراد کو پس اگر کسی نے تم پر حملہ کیا ہے تو تم اس پر اسی طرح حملہ کرو جس طرح اس نے تم پر حملہ کیا ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور یقین رکھو اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اس کی مقررہ کردہ حدود کو پامال کرنے سے بچتے ہیں۔ تو دوستو ابراہیم کے زمانے میں 3 مہینے ذکر، ذوالحج اور محرم حج کے لیے مخصوص کیے گئے، اور رجب کا مہینہ عمرہ کے لیے مخصوص کیا گیا۔ ان 4 مہینوں کی جنگ کے دوران قتل و غارت اور لوٹ مار منسوخ تھی تاکہ لوگ حج کر سکیں اور باحفاظت گھر واپس آ سکیں۔ اسی وجہ سے ان مہینوں کو مقدس مہینے کہا جاتا ہے۔ آیت کا مقصد اس بات پر زور دیتا ہے کہ اگر کافر مہینوں کی حرمت کا احترام کرتے ہیں تو مسلمانوں کو بھی ایسا ہی کرنا چاہیے، البتہ اگر وہ اس حرمت کو پامال کرتے ہیں اور مسلمانوں کو جارحیت کا نشانہ بناتے ہیں تو مسلمانوں کو مقدس مہینوں میں بھی انتقام کا حق حاصل ہے۔ یہاں جس اجازت کا تذکرہ کیا گیا ہے وہ ناسمی کے طور پر ذریعہ طلب کی گئی تھی۔ یہ ایک رواج ہے جسے عربوں نے اپنی لڑائیوں اور چھاپوں میں دوسری پر برتری حاصل کرنے کے لیے متعارف کرایا تھا۔ عربوں کا نساء کا طریقہ ایسا تھا کہ جب بھی وہ اپنے انتقام کی تکمیل کے لیے جھگڑا شروع کرنا چاہتے تھے یا لوٹ مار کرنا چاہتے تھے تو حرمت والے مہینوں میں سے کسی ایک میں چھاپے مارتے تھے اور پھر بعد میں اس کی تلافی کی کوشش کرتے تھے۔
गैर मुकद्दस महीनों में से किसी एक को हुर्मत वाला महीना समझकर इसके खिलाफ वर्जी। लिहाजा मुसलमानों की इस बात की फिक्र थी कि अगर काफिरों ने इस हथकंडे का सहारा लिया और मुकद्दस महीने में से किसी एक पर हमला करके इन्हें हैरान कर दिया तो वो क्या करें। आयत इस सिलसिला की तरफ इशारा करती है। दोस्तों, अल्लाह ताला 195 में फरमाता है, अल्लाह की राह में खर्च करो और अपने आप को अपने साथियों हलाकत में न डालो। नेकी करो क्योंकि अल्लाह नेकी करने वालों से मोहब्बत करता है। अल्लाह की राह में खर्च करना अल्लाह के दीन को कायम करने के लिए माली कुर्बानी को कहते हैं। किसी किस्म की माली कुर्बानी ना देना बल्कि जाती मफादात को दिल से अजीज रखा दुनिया और आखिरत दोनों में तबाही का बैस बनता है। अल्लाह ताला काफिरों के इस दुनिया में ना तुम पर मुसल्लत करेगा और आखिरत में तुम्हारी मजम्मत करेगा। जिसका मतलब यह है कि किसी काम को ऐसन लफ्ज का जुड़ तरीके से करना। तर्ज अमल का एक मियाद सिर्फ इस काम को अंजाम देना है जो किसी को सौंपा जाता है। दूसरा वाला मियाद यह है कि इसका काम को खुश असलूबी से अंजाम दिया जाए, अपनी तमाम तर सलीतों और वसाइल को इसकी तकमील के लिए वक्फ किया जाए, अपने फर्ज को दिल से अदा किया जाए। पहला मयार आम एतात का है जिसके लिए यही काफी है कि आदमी खुदा से डरे। दूसरा आला मयार एहसान अखलाकी और रूहानी फजीलत का है जिसके लिए जरूरी है कि इंसान को खुदा से शिद्दत मोहब्बत और इससे गहरा लगाव हो। अल्लाह ताला 196 आयत में फरमाता है, अल्लाह के लिए हज और उमरा मुकम्मल करें। अगर आपको ऐसा करने से रोका जाए तो जो हदिया आपको मैसर हो इसको पेश करो और अपने सर न मंडवाओ जब तक कि हदिया मुकर्रर जगह पर न पहुंच जाए। अगर तुम में से किसी को बीमारी या सर पर चोट लगने की वजह से इससे पहले अपना सर मंडवाना पड़े तो रोजा या सदका या कुर्बानी से फदिया ले और जैसा तो मखलूत हो जाओ। तो जो शख्स हज के वक्त से पहले उमरा की सादत हासिल कर ले और वो इसकी इत्ताअत के मुताबिक कुर्बानी करे और अगर कुर्बानी की इस्ताकत ना हो तो हज के दौरान 3 दिन और घर वापस आने के बाद 7 दिन के रोजे रखे, यानी 10 दिन। ये सादत इन लोगों के लिए है जिनके अहले खाना मस्जिद नबवी के करीब नहीं रहते। अल्लाह के लिए इन अहकाम की खिलाफ वर्जी से बचो और याद रखो कि अल्लाह सख्त अजाब देने वाला है। अगर किसी शख्स को हज के लिए जाए और कोई रुकावट हायल हो और वो पीछे रहने पर मजबूर हो तो इसे चाहिए कि जो कुछ मैसर हो इससे खुदा के लिए कुर्बानी करे, मसलन ऊंट, गाय, बकरी या भेड़। जब तक हदिया अपने मुकर्रर मुकाम पर ना पहुंच जाए इसके का फिका के मुख्तलिफ तशरीह की है। हनफी फिका इसको हरम की हदूद में वाक़या इलाके की तरफ इशारा करते हैं। इनके ख्याल में इस हुक्म का मतलब यह है कि अगर किसी आदमी को हज में रोका गया हो तो इसे चाहिए कि वो जानवर या इसके खरीदने के लिए रकम हरम में भेजे और अपनी तरफ से कुर्बानी करे। मालिक और शाफी ने के नजदीक यह आयत इसी जगह कुर्बानी करने का हुक्म देती है जहां आगे जाने से रोका गया हो। अलबत्ता कुर्तुबी की तफसीर भी देखें। सर मंडवाने के लिए हुक्म का मतलब यह है कि जब तक कुर्बानी ना की जाए अपने बाल ना काटे जाएं। हदीस के मुताबिक ऐसी सूरत में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 रोजे रखने या 6 मस्कीनों को खाना खिलाने या एक बकरी ज़बह करने का हुक्म दिया। देखिए बुखारी मुस्लिम 83 में। इससे मुराद इस सूरत में हाल में तब्दीली है जब हज के लिए आ गए बड़े और हामल रुकावट दूर हो गई। चुनांकि इन दिनों में जिन हालात में लोगों को ज्यादातर हज के लिए जाते हैं रोका जाता था वो इस्लाम के मुखालिफ कबाइल की तरफ से मुसल्लह हमले का खतरा था, इसलिए इस सूरत हाल के खात्मे के अल्फाज से बयान किया गया। तो दोस्तों, जब तक महफूज बनना से मुराद न सिर्फ मुसल्लह हमले के खतरे को दूर करना है बल्कि ऐसे तमाम खतरात को दूर करना है। कबल अज इस्लाम अरब में एक ही सफर में हज और उमरा करना सख्त गुनाह समझा जाता था। कबल अज इस्लाम के अरबों के खुद साख्ता कानून के मुताबिक इनमें से हर एक हज के लिए अलग सफर की जरूरत थी। खुदा ने इस कानून का बैरून मुल्क से आने वालों के लिए कलादम करार दिया
اور جنہیں ایک ہی سفر میں دونوں قسم کی زیارت کی سعادت حاصل ہوئی۔ تاہم یہ سعادت ملکہ کے ماحول میں رہنے والوں کو مکیات کے اندر نہیں دی گئی، کیونکہ ان کے لیے چھوٹے اور بڑے حج کے لیے الگ الگ جانا مشکل نہیں ہے۔ پھر تم جو حج کے وقت سے پہلے عمرہ سے فائدہ اٹھاتے ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص عمرہ معمول چھوٹا حج کرے اور پھر حالت احرام میں خلل ڈالے اور اپنے رب کے ان ممانتوں اور حدود سے آزاد کرے جو اس پر عائد ہوتی ہیں۔ حالت بعد میں جب حج کا وقت آ جائے تو اسے ایک بار پھر احرام باندھنا چاہیے۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو حج کی سعادت عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔